الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ عمل صالح کے اعتبار سے چند باتیں بتائی جائیں گی۔ عمل صالح کب بنتا ہے، عمل صالح کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے لیے 3 شرائط ہیں کہ جب تک یہ 3 شرائط نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ عمل صالح نہیں بنتا۔ عمل صالح بننے کے لیے 3 شرائط پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل صالح کہلائے گا۔ پہلی شرط کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا صحیح علم بھی ہو اس کے پاس۔ سب سے پہلی شرط کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا صحیح علم بھی ہو اس کے پاس۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جب تک مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نماز کے مسائل ہی معلوم نہیں ہیں، اگر میں اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، میں نے وضو نہیں کیا ہوا، تو چاہے میں سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں، عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ تو پہلی شرط علم صحیح کا ہونا، اور علم صحیح تب حاصل ہوگا کہ جب علم کو حاصل کرنے والے ذرائع بھی صحیح ہوں، کہ جن ذرائع سے علم کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی مستند ہو، اتھینٹک ہو۔ آج نیٹ کے دور کے اندر صرف اس کے علم کا مدار اور اس کے علم کا ماخذ اور اس کے علم کا ذرائع وہ صرف اور صرف نیٹ نہ ہو کہ نیٹ کی دنیا کے اندر کوئی حدیث دیکھ لی، کوئی عمل دیکھ لیا، بس یہ مستند ہو گیا اور اسی کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس دور کے اندر یہ بہت بڑا ذریعہ ہے علم کے حصول کے لیے، لیکن اس شخص کے لیے کہ جو خود بھی جانتا ہو کہ اس کے اوپر جو آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کیا میرا مستند علماء کرام سے رابطہ بھی ہے یا نہیں، کہ اگر مجھے یہاں کوئی رہنمائی لینی پڑے تو میں کس سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو میرے چیزیں سامنے ہیں، یہ جو احادیث جو اعمال آ رہے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو شرط کیا ہے؟ علم، اور علم بھی صحیح ہو، اور علم صحیح تب ہوگا جب اس کے ذرائع بھی صحیح ہوں گے، علم میں صحیح کے ذرائع بھی صحیح ہوں۔ نمبر 2 شرط کیا ہے کہ وہ عمل جو ہے عمل صالح اخلاص کی بنیاد پر ہو، عمل صالح اخلاص کی بنیاد پر ہو، اس عمل کو کا مقصد وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اگر اس عمل کے اندر وہ اللہ رب العزت کی رضا شامل نہیں ہے، اس عمل کے اندر کسی کو دکھاوا مقصود ہے، یا اس عمل کے کرانے کے اندر کوئی بھی اپنی ذاتی غرض شامل ہے، کوئی معاشرتی غرض شامل ہے، کوئی سیاسی غرض شامل ہے، تو وہ عند اللہ وہ بھی عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو علم صحیح ہو، علم کے ذرائع بھی صحیح ہو، اور عمل بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کلام پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں مخلصین لہ الدین، وہ اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اخلاص کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے اس عمل کرنے کے اندر میرے دل کو اطمینان ہو کہ اگر میرے اس عمل کے اوپر مجھے کوئی لوگ باتیں کریں گے اور مجھے کوئی تانے دیں گے، کچھ بھی کہیں گے، لیکن کیونکہ یہ میرا عمل صحیح ہے، میں اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے کہنے سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے میں اس عمل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو آج کی بات کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ایمان ہو، ایمان کا مطلب اس کا اعتقاد صحیح ہو، عقیدہ اس کا صاف ہو، واضح ہو، شرک والا نہ ہو، اور دوسرا اعمال صالحہ ہو، اور اعمال صالحہ وہ ہے کہ علم بھی صحیح ہو اور عمل بھی خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائے، وہ عند اللہ مقبول ہے۔ اللہ رب العزت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔